آپ دیکھ رہے ہیں ایس فور یو اسٹوڈیو. لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. علماء ذوی الاحترام و حاضرین مجلس و عزیزان طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ. صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سامعین کرام، آئیے کچھ عرض و معروض کا سلسلہ جاری کرنے سے پہلے، گفتگو کرنے سے پہلے، ایک بار عقیدت و محبت کے ساتھ آقا کریم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی تعریفی جملے کے، ڈائریکٹلی میں آپ کے سامنے کچھ باتیں، کچھ چیزیں حوالے کرنا چاہتا ہوں. جیسا کہ میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں اور آپ اسٹیج کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو وہیں سے آپ مجھے دیکھتے ہوئے علماء ذوی الاحترام کی زیارت کرتے ہوئے آپ کے نظر پوسٹر پر بھی ہے کہ آج کا جو پروگرام رکھا گیا ہے، آج کا جو جلسہ رکھا گیا ہے، اس جلسے کی نسبت اور تعلق کن سے ہے؟ کن سے ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ اس جلسے کا نام ہے نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کانفرنس اور جشن دستار بندی، یعنی آقا کریم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر ہونا ہے، ساتھ ساتھ جشن دستار بندی کا پروگرام بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے. میں آپ کے سامنے اس چیز کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں کہ آج اس میرا روڈ کے اندر اس جلسے کے تعلق سے فیس بک میں، واٹس ایپ میں جو بھی پھیلانے کا ذریعہ ہے، میڈیا ہے، سب تک بات پہنچی ہوگی کہ آج اس وقت پر ایک ٹائم ٹیبل پر
نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد ہوگا، تو اس وقت کے بارے میں آپ کو آگاہ کرایا گیا تھا، مگر آپ خود اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ اتنے لوگ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، تو جو بھی جمع ہو گئے ہیں وہ قابل مبارکباد ہیں کہ اس محفل میں وہ تشریف لائے ہیں، اس لیے کہ اس محفل کی اہمیت اور برکت کیا ہے، یہ علماء ذوی الاحترام کی جماعت اور قافلہ نورانی قافلہ موجود ہیں، اور ساتھ ساتھ مفتی اختر صاحب وہ بھی موجود ہیں، وہ بھی آپ کو بتائیں گے اچھی طریقے سے کہ اس محفل کی اہمیت اور برکت کیا ہے۔ آج اس محفل میں تشریف لانے کے لیے جگہ جگہ فون کیا گیا، اعلان کیا گیا، بتایا گیا، جو بھی بتانے کا ذریعہ تھا، بات پہنچنے کے بعد جو لوگ آ گئے وہ قابل مبارکباد، اور جو لوگ نہیں آئے وہ لوگ کیسے قابل مبارکباد ہوں گے۔ آپ بتا سکتے ہیں، حدیث کریمہ ہے، آقا کریم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علامہ قاری نثار صاحب اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب میرے بعد قاری نثار صاحب تشریف لا چکے ہیں، مولانا ساحل صاحب ناظم اعلیٰ دارالعلوم نور محمدی تشریف فرما ہے۔ اب یہ سنگل مل گیا ہے کہ بہت جلدی ہم کو ختم کرنا ہے، تو آئیے، تو میں کچھ چیز جو بتانے چاہ رہا تھا کہ قابل مبارکباد ہے، آقا کریم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کریمہ ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جس محفل میں ہم بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہے، اس محفل کی اہمیت اور برکت دنیا میں نہیں مل سکتی ہے، دنیا والا کوئی دے ہی نہیں سکتا ہے۔ اس محفل کی اہمیت اور برکت اللہ اس محفل کو تلاش کرنے کے لیے ہم لوگوں نے آپ تک خبر پہنچایا تھا، بتایا تھا، لیکن اس محفل کی تلاش میں خدا کی بارگاہ سے روئے زمین پر فرشتے ڈیلی اترتے ہیں۔ آج قاری شعیب صاحب، مفتی اختر حسین صاحب اور مولانا ساحل سے مل کر کے ڈیلی و ڈیلی جلسہ کرے تو آپ لوگ کہیں گے یہ مفتی صاحب کیا بنا لیے، ڈیلی کا ڈیلی بنا لیے، قاری شعیب کیا بنا لیے ہیں۔ اللہ اکبر، قربان جائیے فرشتوں کی ادا پر، فرشتے روئے زمین پر خدا کی طرف سے روزانہ اس طرح کی محفل کو تلاش کرنے کے لیے اترتے ہیں، اور کہاں سے اترتے ہیں؟ خدا کی بارگاہ سے اترتے ہیں۔ اللہ جب تلاش کرنے کے لیے اترتے ہیں تو خالی میرا روڈ میں ہی نہیں بلکہ پورے روئے زمین پر پھیلتے ہیں۔ جب ایک جماعت وہ چیز مل جاتی ہے تو خاموش نہیں ہوتے بلکہ ایک قافلہ دوسرے کو بلاتے ہیں کہ جس چیز کی ہمیں ضرورت تھی وہ چیز یہاں مل گئی ہے، آ جاؤ۔ اب آنے والوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، ایک کے بعد ایک رہے یہ سلسلہ چلتا ہے اور آسمان پر جا کر کے اس کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو بتانا یہ ہے، فیصلہ کیجئے، آج آپ اس محفل میں بیٹھے ہیں تو آپ کہاں پہ
پہ ہیں، فرشتوں کی جھرمٹ میں ہے، فرشتوں کی جماعت میں ہے۔ میرے عزیز آج جہاں آپ بیٹھے ہیں یہ فرشتوں کی جماعت کے ساتھ میں ہے، فرشتوں کی جھرمٹ میں ہے۔ میرا ایمان ہے، علماء کرام کا ایمان اور عقیدہ ہے، لیکن اس کے باوجود آج اگر آپ اپنے آپ کے اندر فخر محسوس نہیں کریں گے، مبارکباد کے لائق نہیں سمجھیں گے، تو کب سمجھیں گے جب ایک دنیا دار کے سامنے، ایک بڑے آدمی کے سامنے جب ہو جاتے ہیں تو موبائل چالو ہو جاتا ہے، سیلفی لینا شروع کر دیتے ہیں اور اس کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو ایک وقت مجھے چائے پینے کا وقت فلاں کے ساتھ مل گیا ہے، ایک تھوڑا سا ٹائم فلاں کے ساتھ بیٹھنے کا مل گیا ہے۔ وہ سیلفی لے کر کے آپ اس کو جتنے گروپ ہوتے ہیں آپ اس کو پہنچاتے رہتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں۔ میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں، مفتی صاحب بتائیے ایک دنیا دار اگر بہت بڑا وفادار ہوگا تو کیا دے سکتا ہے؟ وہ دنیا ہی دے سکتا ہے، دنیا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں دے سکتا ہے اگر وفادار ہے۔ اگر وفادار نہیں ہے تو بہانہ بناتا ہوا چلا جائے گا، آپ کو کوئی چیز دے نہیں پائے گا۔ لیکن آج جو آپ اس محفل میں بیٹھے ہیں فرشتوں کی جماعت کے ساتھ ہیں، فرشتوں کی جھرمٹ میں ہے، رحمت کے فرشتے ہیں۔ جب آدمی کو رحمت کے فرشتوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع مل گیا تو آپ بتائیے یہ لمحہ، یہ وقت آپ کے لیے کتنا بڑا قیمتی ہے، یہ وقت کتنا اہمیت کا حامل ہے، برکت کا حامل ہے۔ اور آگے چلتے ہیں، آج ہمیں اور آپ کو یہ طریقہ ہو گیا ہے کہ جب ہم کسی محفل میں بیٹھتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ حدیث کا بیان ہو رہا ہے، نعت نبی سرکار کی تعریف و توصیف ہو رہی ہے۔ نہیں، اب محفل میں آنے کے بعد ہم محفل میں آنے کے بعد سوچتے ہیں یہ شاعر کس انداز سے پڑھ رہا ہے، یہ خطیب کس طور پر تقریر کر رہا ہے، کیسے ہاتھ ہلا رہا ہے، کیسا ایکٹنگ کر رہا ہے، کس طرح کر رہا ہے، انداز کیسا ہے۔ میرے عزیز کیا انداز دیکھنے آئے ہیں آپ؟ کیا انداز دیکھنے آئے ہیں آپ؟ نہیں، کس لیے آئے ہیں؟ سرکار کی محفل ہے، فرشتوں کی محفل ہے، فرشتوں کی جھرمٹ یہاں پہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے آپ آئے ہیں۔ تو آپ کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے شاعر کیسا پڑھ رہا ہے، شاعر اگر پڑھ رہا ہے تو سرکار کی نعتیں تو سنا رہا ہے، کوئی عالم دین کچھ بول رہا ہے، اپنے انداز میں بول رہا ہے، حدیث ہی تو بول رہا ہے، قرآن کی تلاوت ہی تو کر رہا ہے، آپ کو سننا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے ہمیں بتاتے ہیں، فرشتے جب اس محفل میں آ جاتے ہیں تو آنے کے بعد ہماری اور آپ کی طرح نہیں کہ وہ چلے جاتے ہیں، نہیں، جب تک کہ محفل کا اختتام نہیں ہوتا ہے، محفل ختم نہیں ہو جاتی ہے، تب تک فرشتے یہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ اور فرشتے موجود ہونے کے بعد ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ ہمارے محفل کا اختتام ہو جاتا ہے، ہم لوگ جہاں سے آئے تھے الگر ہم لوگ وہیں چلے جاتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے فرشتے کہاں سے آئے تھے؟ فرشتے کہاں سے آئے تھے؟ اللہ خدا کی بارگاہ سے آئے تھے، خدا کی بارگاہ سے آئے تھے۔ اب فرشتے جب رب کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، رب کی بارگاہ میں جب پہنچتے ہیں تو خدا کی طرف سے سوال یہ ہوتا ہے، اے فرشتے یہ بتا روئے زمین پر جانے کے بعد میرے بندوں کو کس حالت میں پایا، کیسے پایا، کس طور پر پایا؟ اللہ جب فرشتوں سے رب کی بارگاہ سے سوال ہوتا ہے تو ہم لوگ جس حالت میں ہیں، جس طور پر ہیں، یہی نہ بیان کریں گے۔ تو فرشتے رب کی بارگاہ بیان کرتے ہیں، عرض کرتے اے بار الہی خداوند قدوس، تیرے بندے کو تیرے ذکر میں، تیرے محبوب کے ذکر میں، تیرے محبوب کے ذکر میں مشغول پایا، مصروف پایا۔ اللہ اکبر۔ جب فرشتے یہ جواب دیتے ہیں پھر رب کی طرف سے سوال ہوتا ہے، اے فرشتے یہ تو بتا کہ
جو بندے وہاں پر موجود تھے جہاں پر میرا ذکر خیر ہو رہا تھا، میرا ذکر ہو رہا تھا، میرے محبوب کا ذکر ہو رہا تھا، یہ تو بتا وہ بندے مجھ سے کچھ مانگ رہے تھے کہ نہیں مانگ رہے تھے؟ اللہ اکبر۔ تو اب اس بات کو بتانے سے پہلے میں آپ کو ادھر لے جاؤں گا کہ جب محفل کا اختتام ہوتا ہے علماء کرام جو بزرگان دین آتے ہیں ان کے معرفت ہم لوگ دعا کرواتے ہیں، اور دعا کرنے کے بعد آج ہر انسان مومن کامل کی ایک تمنا ہے کہ آدمی جب اس دنیا سے جائے کل قیامت کے میدان میں ان کو جنت مل جائے اور دوزخ سے چھٹکارا مل جائے۔ دعا کا حاصل تو یہی ہوتا ہے، دعا یہی مانگی جاتی ہے کہ دوزخ سے چھٹکارا مل جائے، جنت مل جائے۔ اللہ فرشتے عرض کرتے اے بار الہ اے خداوند قدوس، وہ بندے جنت کو مانگ رہے تھے اور دوزخ سے چھٹکارا مانگ رہے تھے۔ جب فرشتوں نے بیان کیا بار الہ بندے جنت مانگ رہے تھے، دوزخ سے چھٹکارا مانگ رہے تھے، بار الہ کی طرف سے سوال ہوا اے فرشتے یہ تو بتا جو بندے وہاں پر موجود تھے کیا ان بندوں نے جنت کو دیکھا ہے، جنت کی نعمتوں کو دیکھا ہے، جنت کی آرام کو دیکھا ہے؟ کیا دوزخ کو ان لوگوں نے دیکھ لیا ہے؟ کیا دوزخ کی پریشانیوں کو دیکھ لیا ہے؟ کیا دوزخ کی تکلیف کو دیکھ لیا ہے؟ اس لیے جنت تو مانگ رہے ہیں اور دوزخ سے چھٹکارا مانگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرشتے جواب دیتے ہیں اے بار الہ اے خداوند قدوس، وہ بندے نہ جنت کو دیکھا ہے، نہ جنت کے آرام کو دیکھا ہے، نہ جنت کی نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، نہ دوزخ کو دیکھا، نہ دوزخ کی تکلیف کو دیکھا، مگر جیسے وہ بندے تیرے محبوب کے بتانے پر بن دیکھے بغیر دیکھے تجھ پر ایمان لایا ہے، ایسے ہی وہ بندے بغیر دیکھے تیرے محبوب کے بتانے پر جنت پر بھی ایمان لایا ہے، جنت کی نعمتوں پر بھی ایمان لایا ہے، جنت کے آرام پر بھی ایمان لایا ہے، دوزخ پر بھی ایمان لایا ہے، دوزخ کی تکلیف پر بھی ایمان لایا ہے۔ اس لیے جنت کو تو مانگ رہے ہیں اور دوزخ سے چھٹکارا مانگ رہے ہیں۔ اس لیے تو اب اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے دریائے رحمت جوش میں آیا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے فرشتے گواہ ہو جا، جو لوگ اس محفل میں موجود تھے تو میرے ذکر کی برکت سے، میرے محبوب کی ذکر کی برکت سے گواہ ہو جا، میں نے جنت عطا کیا، دوزخ سے چھٹکارا عطا کیا۔ تو یہ ہے اس محفل کی برکت اور اہمیت۔ تو جہاں کہیں بھی ہمیں سرکار کا نام لے کر کے بلایا جائے اللہ اکبر، تو ہمیں اور آپ کو سارا کام ایک طرف اور سرکار کی آواز ایک طرف ہمیں حاضر ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ اس میں ہماری اور آپ کی سب کی دنیا کی بھی کامیابی اور کامرانی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی اور کامرانی ہے۔ اب وقت ہو چکا ہے، کچھ چیزیں تو اور بھی بتانی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو احکام اسلام پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔